انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام باعتبار جنس، جنس کے اعتبار سے یعنی جینڈر کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہے، مذکر اور مؤنث۔ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے عموماً الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترکہ طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے علامۃ، علامہ جسے ہم کہتے ہیں۔ علامہ کا لفظ بڑا عالم یا بڑی عالمہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑے عالم آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں علامہ، اور بڑی عالمہ عورت کو بھی کہہ سکتے ہیں علامہ۔ اس قسم کے الفاظ مشترکہ ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بہت کم ہیں کہ جو الفاظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں، اور زیادہ تر الفاظ وہ ہیں کہ مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ آتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے الگ الفاظ کا آنا اور مؤنث کے لیے الگ الفاظ کا آنا یہی زیادہ ہے۔ اسی سے آپ عربی کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے کہ عربی میں کون سے الفاظ مذکر اور کون سے الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عربی زبان میں مذکر آتا ہے لیکن اردو میں مؤنث ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں لیکن اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری زبان میں، اردو میں، انگلش میں کون کون سے الفاظ مذکر اور کون سے مؤنث ہیں، اور عربی میں بھی ہم ان کو مذکر اور مؤنث مانیں اور سمجھیں، نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زبان کے اندر جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس زبان میں ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس لفظ کو زبان میں مذکر بولا جائے تو اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے، بولتے ہوئے ہمیں وہ لفظ مذکر بولنا ہوگا، اور جو لفظ اس زبان میں مؤنث بولا جائے تو ہمیں وہ لفظ مؤنث استعمال کرنا ہوگا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اردو میں لفظ ہے سورج، عربی میں اس کا ترجمہ ہے الشمس۔ اردو میں جب ہم بولیں گے تو کہیں گے سورج نکلا۔ اردو میں سورج مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ کہیں گے طلعت الشمس، طلعت الشمس، طلعت مؤنث، الشمس مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں طلعت تو اس کا مطلب ہوگا نکلی، الشمس سورج، سورج نکلی۔ لیکن دیکھیں اردو کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے سورج نکلا، سورج طلوع ہوا، یہ نہیں کہیں گے سورج طلوع ہوئی۔ مگر عربی میں یہ مؤنث ہے، اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں متعدد۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم عربی میں مذکر اور مؤنث الفاظ کے فرق کو پہچانیں، ورنہ اگر ہم اس فرق کو ملحوظ نہ رکھ سکیں تو ہماری عربی پٹھانوں کی طرح ہوگی، جیسے پٹھان ہماری اردو کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہم عربی کو بگاڑ کر بولیں گے، اور عربی محاورات پشتوں کی طرح ہوں گے ہمارے۔ پٹھانوں کی بات نہیں ہے، جو بھی کسی زبان کے مذکر اور مؤنث کے امتیاز اور فرق کو قائم نہ رکھے تو وہ جب اس زبان کو بولے گا تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں بولے گا۔ توجہ فرمائیے، ابھی ہم عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں
تو عربی زبان کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی توجہات عربی کی طرف مرکوز رکھنی ہیں۔ جب آپ کو مذکر اور مؤنث کا فرق بتانا اور پڑھانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے مؤنث کی علامات بتلائی جائیں گی، لفظ مؤنث کی، مؤنث لفظ کی علامات، اور بعد میں یہ کہا جائے گا کہ جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو وہ مذکر ہے، یعنی مذکر کا غلبہ ہے۔ اکثر الفاظ جو استعمال میں آئیں گے وہ مذکر ہوں گے، ہاں اگر اس میں مؤنث کی علامت پائی جائے تو پھر وہ مؤنث ہوگا، اگر علامت نہ ہوگی تو مذکر۔ اب جب آپ آگے مؤنث کی علامات سنیں گے تو آپ کو پہچان کرنا ہوگی کہ یہ علامت جس لفظ میں پائی جائے گی وہ مؤنث، اور جس میں وہ علامت نہ پائی جائے گی وہ مذکر۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، بنیادی طور پر مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گول تا، نمبر 2 الف مقصورہ میم قاف صاد واو را ہا، الف مقصورہ، نمبر 4 الف، نمبر 3 الف ممدودہ میم میم دال واو دال ہا۔ پریشان نہ ہو، ابھی ان باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ نے ان 3 باتوں کو سب سے پہلے ذہن نشین کرنا ہے۔ مؤنث کی 3 علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت گول تا، ایک لمبی تا ہوتی ہے وہ تا نہیں، جو تا گول لکھی جائے، ہا کی طرح لکھی جائے اور اس کے اوپر 2 نقطے ڈال دیے جائیں، گول تا۔ نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ۔ اب ان کو سمجھیے گا۔ گول تا کی مثال، ایک لفظ ہے عالم، یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے آخر میں گول تا لگا دیں تو یہ بن جائے گا عالمتن۔ عالمتن کا مطلب ہوگا جاننے والی عورت، یہ مؤنث ہو جائے گا، عالم مذکر کے لیے اور عالمتن مؤنث کے لیے۔ دوسری مثال اسی کی گول تا کی دوسری مثال، جیسے ملیکن، ملیکن مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور ملیکتن بادشاہ کی بیگم، ملیکتن، اس کے آخر میں گول تا آ گئی، یہ مؤنث ہو گیا جی۔ جیسے زاہدن زاہدتن، زاہدن مذکر کے لیے، زاہدتن مؤنث کے لیے۔ جیسے حسن مذکر کے لیے، حسنتن مؤنث کے لیے۔ اردو میں یہ لفظ ہوتے یہی ہیں لیکن ہم پڑھتے غلط ہیں۔ اردو میں بھی ملک اور ملیکہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ملکہ، بلکہ نام رکھ لیتے ہیں ملکہ، بلکہ ہمارے ہاں ذات پائی جاتی ہے، یہاں کہتے ہیں ملک۔ یہ کون ہیں جی؟ یہ ملک ہیں، ملک۔ ملک تو فرشتے کو کہتے ہیں۔ دیکھیں زبر زیر سے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ اگر ملک ہو تو اس کا مطلب بادشاہ، اور اگر ملک ہو تو اس کا مطلب فرشتہ۔ ملک ہو تو اس کی جمع آتی ہے ملوک، اور ملک ہو تو اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، لیکن ہمارے ہاں سارے ہی ملک ہیں، گویا کہ فرشتے ہیں۔ اردو خوان طبقے کا تلفظ بہت بگڑ چکا ہے، کیونکہ اردو کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہوتا ہے اردو میں، ان کی بھی اردو ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بھی الفاظ کو غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی سے سنا، ایک لفظ ہے چنانچہ، چنانچہ کو کہتے ہیں چنانچہ،
चुनाचे को चुनाचा। बारिश को लिखते हैं मी, यानी यूं लिखा जाता है मीम ये नून है मी, लेकिन उर्दू दान तबका उसको पढ़ता है मीना। और ये तो गलती हर कोई कर रहा है। मसलन एक लफ्ज है आमर और एक है उमर। अरब लोग इनको यूं लिखते हैं कि उमर, उसके बाद वाव वगैरह कुछ नहीं होता, उमर पढ़ा जाएगा उसको। और अगर इसको आमर पढ़ना हो तो इसके बाद वाव लिखते हैं आमर। जिस उमर के बाद वाव लिखा हुआ होगा वो आमर होगा, वो उमर नहीं होगा। लेकिन इसको पढ़ते हैं अमरू, माज़अल्लाह ताला अमरू, बल्कि बाद पढ़ते हैं उमरू, अल्लाह ताला माफ करे। ये बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां हैं जो आम हो चुकी हैं। तो पहली अलामत क्या है? गोलता, मुअन्नस होने की। दूसरी अलामत अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा से मुराद ऐसा अलिफ है जिसके ऊपर मद ना हो, यानी किसी इस्म के आखिर में आने वाला ऐसा अलिफ कि जिस पर मद ना हो। जैसे लफ्ज से आप उसको समझ लेंगे बुशरा, रा पर खड़ी जबर और उसके बाद या है। ये या अलामत के तौर पर लिखा गया है, असल में ये अलिफ है और खड़ी जबर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बुश रा, आप इसको जब तलफ्फुज करें तो देखें बनेगा बुश रा, रा के बाद अलिफ पढ़ा जा रहा है। लेकिन लिखने में या और उससे पहले खड़ी जबर है। ये खड़ी जबर या, ये पढ़ने में अलिफ आ रहा है लेकिन लिखने में या आ रहा है। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। मकसूरा का मतलब होता है जिस पर मद ना हो, यानी छोटा, जी, जिस पर मद ना हो। इसके बिलमुकाबिल आएगा ममदूदा, जिस पर मद हो। इसकी मजीद चंद मिसालें देखें। तूबा, तूबा में बा के बाद अलिफ पढ़ा जा रहा है, तो ये जो अलिफ है ये मुअन्नस होने की अलामत है। इसी तरह कुबरा बिल्कुल ठीक है, सुगरा बिल्कुल ठीक है, उज़्मा बिल्कुल ठीक है। हमारे पंजाबी लोग इनको पढ़ते हैं सुगरा, उज़्मा, वह आखिर में नून गुन्ना बना देते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ है सुगरा, कुबरा, उज़्मा। अच्छा जी, ये लिखा है कबीरा, कबीरा नहीं जी, ये कबीरा जो है ये अलिफ नहीं है आखिर में। ये कबीरा जो है ये गोलता है, जिसको वक़फ़ की सूरत में हा पढ़ा जाता है। कबीरतुन को कबीरा, वो एक शायर का लक़ब भी था कबीरा। अल्लाह अकबर। तो ये कबीरा, ये जो असल में कबीरा होता है तो वो वक़फ़ की शक्ल में कबीरा कह दिया जाता है। और अगर कबीरा अलिफ भी हो तो वो अलिफ मुअन्नस वाला नहीं है, वो वक़फ़ की शक्ल में आता है। यानी जब दो ज़बरें आ रही हों किसी भी इसम के आखिर में, कबीरन मसलन, तो उसको पढ़ देते हैं वक़फ़ की हालत में कबीरा। लेकिन याद रखिएगा कि अलिफ मकसूरा अक्सर जगहों में मुअन्नस की अलामत होता है, हर जगह में नहीं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है मूसा, ईसा, यहां पर यह अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत नहीं है। हाँ, अक्सर बाकी अक्सर मकामात पे अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत होता है। जैसे सलमा, जी बिल्कुल सलमा नहीं जी, मुर्तज़ा में अलिफ मकसूरा। तो आपको अलिफ मकसूरा का मतलब समझ आ गया, यानी ऐसा अलिफ, किसी इसम के आखिर में ऐसा अलिफ जो अलिफ मद वाला ना हो, और यह मखसूस किस्म का अलिफ होता है। तीसरी अलामत अलिफ ममदूदा, यानी ऐसा अलिफ जिस पर मद हो। जैसे ज़हराउ,
زہراء، حمراء، بیضاء. را کے بعد الف آ رہا ہے اور اس پر مد ہے، لیکن یہاں بھی یاد رکھیں کہ اس میں بھی الف ممدودہ سے بعض خاص قسم کے الف ممدودہ مراد ہیں، ہر الف ممدودہ مراد نہیں ہے. مثلا الف ممدودہ میں یہ بھی آ جاتا ہے علماء، عالمن کی جمع ہے، علماء، صالحن کی جمع صلحاء. یہ الف ممدودہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے الف ممدودہ مراد ہیں. ماشاءاللہ جمالی بھائی نے ایک صیغہ لکھا ہے زرباء، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا وزن ہے، وزن نکالا ہے انہوں نے. ماشاءاللہ ایک نئی ڈکشنری کی کتاب لکھنی چاہیے جس میں اس قسم کے الفاظ درج کرنے چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب ہے زہراء، یہ مؤنث ہے. اسی طرح تو خلاصہ یہ ہوا کہ مؤنث کی بنیادی طور پر 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 گول تا، نمبر 2 الف مقصورہ یعنی ایسا الف جو مد کے بغیر ہو، نمبر 3 الف ممدودہ، ایسا الف جس پر مد ہو. لیکن واضح رہے کہ بعض مقامات پر گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی تھی علامتن، اس میں گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہے. یہ جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے طلحۃ، اس میں بھی گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہے. حمزۃ مؤنث کی تا، یہ گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہے. لیکن اکثر مقامات پر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ گول تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے. نمبر 2 الف مقصورہ یعنی کسی اسم کے آخر میں آنے والا الف جس پر مد نہ ہو، جیسے حسنہ، طوبہ، بشرا. نمبر 3 الف ممدودہ یعنی اسم کے آخر میں آنے والا ایسا الف جس پر مد ہو، جیسے زہراء، بیضاء، سوداء. یہ 3 علامات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی. الف ممدودہ کی نشانی بتا دیجئے. الف ممدودہ عام طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں پر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہو، جیسے آپ دیکھیں گے بیضاء، بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اس سے پہلے جو الف ہے وہ ممدودہ ہوگا. اور الف مقصورہ عموماً یا کی شکل میں لکھا جائے گا جس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی. الف وہ ہوتا ہے جو بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، یعنی متحرک نہیں ہوتا، اس پر جزم وغیرہ نہیں آتا. جیسے عالمین، عین کے بعد الف آ رہا ہے عالمین، لیکن اگر الف پر زبر زیر پیش یا سکون ڈال دیں گے تو وہ حمزہ ہو جائے گا. جیسے الحمد، اب جو یہ آیا ہے زبر آ گیا ہے الف کے اوپر، حمزہ بن گیا. جیسے سکون آ جائے رأسن، رأسن، را کے بعد الف کے اوپر جزم آ گیا ہے تو یہ حمزہ ہو جائے گا. اگر اسی کو پڑھیں راسن تو یہ الف ہو جائے گا. تو الف بے جھٹکے ساکن ہوتا ہے، اس میں کوئی جھٹکا نہیں لگتا. جبکہ اگر زبر زیر پیش یا اس پر جزم وغیرہ آ جائے اور جھٹکے سے ادا ہو تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیں، آپ نے ابھی تک مؤنث کی وہ قسم پڑھی ہے جسے ہم علامتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث ہے. جی اب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ صرف مؤنث ان 3 میں ہی ہے اور مؤنث نہیں ہے. نہیں، اور بھی مؤنث ہیں، اور بعض ایسے مؤنث ہیں جن میں کوئی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے والدہ کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے امن، امن، ماں. اب اس میں آپ دیکھیں
نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، مگر مؤنث ہے۔ اب باپ کو تو نہیں نہ کہیں گے امن، تو جو اسم کسی عورت پر بولا جائے، کسی مؤنث پر بولا جائے تو وہ مؤنث ہوگا۔ جیسے عربی میں دلہن کو کہتے ہیں عروسن، عروسن دلہن۔ اب دیکھیے اس میں آخر میں نہ تا رہا ہے، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ، مگر دلہن کو کہتے ہیں عروسن۔ جی، اس کا معنی دیکھ کر کے اسے پہچان سکیں گے کہ یہ مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے یا مؤنث کے لیے بولا جا رہا ہے۔ عروستن بھی بولا جاتا ہے لیکن عروسن بھی کہتے ہیں دلہن کو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ہندن، عورت کا نام ہے، حضرت ابو سفیان کی گھر والی کا نام تھا ہندن، مؤنث ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ ملکوں کے نام بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جتنے ملکوں کے نام ہیں یہ سب مؤنث آئیں گے عربی میں۔ جیسے مثال کے طور پر مصر، شام، روم، پاکستان، کویت، سعودیہ، افغان، یہ ملکوں کے سارے نام عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم میں جو اعضاء جفت ہیں، جوڑا ہیں، ان کو بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہاتھ دو ہیں یا ایک ہے؟ ہاتھ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، تو یہ جوڑا ہے، جفت ہے۔ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یدن۔ اچھا، میسج لکھا ہوا ہے، میں نے پوچھا ہے ہاتھ کتنے ہیں، میسج آیا ہے تین شاید غلطی سے لکھا گیا ہو۔ عربی میں ہاتھ کو یدن کہتے ہیں، یدن۔ اسی طرح رجلن، پاؤں، رجلن پاؤں۔ اب پاؤں دو ہوتے ہیں تو رجلن کا لفظ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ اذنن، اذنن کان کو کہتے ہیں، کان بھی دو ہوتے ہیں تو یہ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ اسی طرح عین، آنکھ، آنکھ بھی دو ہوتی ہیں۔ تو جسم کے جو اعضاء جوڑے ہیں، جفت ہیں، ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور جو اکیلے ہیں انہیں مذکر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انفن، ناک، ناک دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ قلب، دل، ایک ہوتا ہے۔ تو جو ایک ہیں انہیں مذکر استعمال کرتے ہیں، اور جو جوڑا ہیں انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان اسموں کے علاوہ بعض اور بھی اسم ہیں جنہیں اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ چند ایک ہیں، یہ عربی کا معلم میں آپ دیکھ کر کے انہیں یاد کر لیجئے گا۔ ارض، زمین، حرب، لڑائی، خمر، شراب، دار، گھر، ریح، ہوا، سوق، بازار، شمس، سورج، نار، آگ، نفس، جان۔ یہ 9 نام ہیں، ان کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ جو علامات آپ نے پڑھی ہیں مؤنث کی، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اکثر تو یہ مؤنث ہی کی علامت ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی تا آ جائے تو وہ مؤنث بن جائے لفظ، ضروری نہیں ہے ایسا۔ بعض ایسے بھی الفاظ آئیں گے تا آ رہی ہے مگر لفظ مذکر ہے، جیسے ایک شاعر کا نام تھا طرفتو، یا جیسے حضرت حمزتو نام ہے، گولتا ہے آخر میں لیکن مذکر ہے۔ جیسے خلیفتن، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ، آخر میں گولتا ہے لیکن مذکر ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، خلاصہ سن لیجئے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جنس کے اعتبار سے اسم 2 قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مؤنث کی بنیادی طور پر 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت گولتا، جیسے عالم، عالمۃ، ملک، ملکۃ،
نمبر 2 الف مقصورہ یعنی ایسا الف جس پر مد نہ ہو، جیسے حسنہ، بشرا، کبرا۔ نمبر 3 الف ممدودہ یعنی کسی اسم کے آخر میں ایسا الف ہو جس پر مد ہو، جیسے زہراء، سوداء، حمراء۔ یہ تو علامت والے مؤنث ہو گئے۔ بعض ایسے بھی مؤنث ہیں جن میں علامت لفظوں میں نہیں ہوتی مگر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر ایسا اسم جو کسی مؤنث پر بولا جائے، جیسے ماں۔ اسی طرح ملکوں کے نام عرب لوگ انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، مصر، شام، روم۔ نمبر 3 ان اعضاء کے نام جو جفت ہوں، جیسے یدن ہاتھ، رجلن پاؤں، اذن کان، عین آنکھ۔ نمبر 4 کچھ ایسے بھی اسماء ہیں جنہیں اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے ارض، حرب، خمر، دار، ریح، سوق، شمس، نار، نفس۔ اور یہ واضح رہے کہ بعض اسموں کے آخر میں تا بھی آتی ہے یا الف مقصورہ بھی آتا ہے، الف ممدودہ بھی آتا ہے، مگر وہ مؤنث نہیں ہوتے، وہاں پر یہ علامات مؤنث کے لیے نہیں ہوتی، جیسے خلیفۃ، علامۃ، موسیٰ، عیسیٰ، علماء، صلحاء، یہ سب مذکر ہیں۔ اب جہاں پر آپ مؤنث کی علامت دیکھ لیں، عام طور پر جہاں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہو یا جسے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو اسے آپ مؤنث ہی سمجھیے گا، اور جہاں پر یہ علامات وغیرہ نہ پائی جاتی ہوں، نہ کسی مؤنث پر بولا جاتا ہو، تو وہ مذکر ہوگا۔ اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں